الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 71واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 8 شوال المکرم 1444 ہجری اور 29 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا گیا کہ اس عصا نے بڑا اژدہا یعنی سانپ بن کر جادوگروں کی رسیوں کو یعنی سانپ دکھائی دینے والوں کو نگل لیا، کھا لیا۔ تو کیا ایک رسی کو کھایا گیا، 2 سانپوں کو کھایا گیا، 3 سانپوں کو کھایا گیا، یا سب سانپوں کو کھایا گیا؟ تو یہ پکی بات ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کی سب رسیوں کو کھا لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب نیشنلائزیشن کرنی ہے تو سب جادوگر اداروں کی کرنی ہے، یعنی اسٹیٹ بینک یہ ہوتا ہی اسٹیٹ کا ہے، اس کا پرائیویٹائز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی نیشنلائز کیا جائے گا، اور اصل جو ہمارا بینک ہے بیت المال، اصل وہ کام کرے گا، بغیر سود کے کام کرے گا۔ میڈیا کو بھی نیشنلائز کیا جائے گا۔ یہ باقی جو مالیاتی جادوگروں کے ادارے ہیں، ورلڈ بینک، IMF، یہ اسٹاک ایکسچینج، یہ دیگر تماشے، یہ سب خرافات، یہ سب جادوگروں کی رسیاں جو بنی نوع آدم کے گلے کو جکڑنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، ان سب کو نیشنلائز کیا جائے گا۔ اور ایک سبق یہ بھی ہے پرانی شریعت کے حوالے سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جادوگروں کو قتل نہیں کیا تھا، رسیوں کو کھا لیا تھا، سانپوں کو نگل لیا تھا۔ تو ابھی بھی آج ان اداروں کو نیشنلائز کرتے وقت ان کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو فوری قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پکڑیں، بٹھا دیں آرام سے، جناب کھائیں پئیں موج کریں، روزانہ گوشت کھائیں، کوئی بات نہیں، روزانہ آپ جناب خوب پھل کھائیں، گوشت کھائیں، لیکن کچھ نہ کریں، فارغ بیٹھ جائیں۔ اب نیک صالحین کو کام کرنے دیں جو تمام بنی نوع آدم کو اس روئے زمین کے خزانوں سے فیض یاب کر دیں، ہر کسی کو خوشحال بنا دیں، اور یہ ممکن ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں ایک سبق یہ ہے کہ ایک رسی کو نہیں کھانا، سب رسیوں کو نگل لینا ہے، یعنی نیشنلائزیشن کرنی ہے تو جادوگروں کے ان سب اداروں کی کرنی ہے، اسٹیٹ بینک سمیت، میڈیا سمیت، سب اداروں کی۔ ہاں یہ کہ انفرادی سطح پر یہ اگر کوئی ہندو اپنا کارخانہ چلا رہا ہے، کوئی عیسائی اپنا دکان چلا رہا ہے، وہ نہیں چھینی جائے گی، وہ نیشنلائز نہیں کی جائے گی۔ وہ انفرادی سطح کے ادارے کاروبار غیر مسلموں کے وہ ان کے پاس رہیں گے، وہ نہیں چھینے جائیں گے۔ رسی وہ نگلی جائے گی جو موسیٰ کے مقابلے میں کھڑی کی گئی، پھینکی گئی، جو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھنے کے لیے استعمال کی گئی، یعنی ورلڈ بینک، یعنی اسٹیٹ بینک، یعنی IMF وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بڑی آسان وضاحت ہے، ہمارے بچوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے۔ تو اب کیا عصا کا کام صرف دوسروں کے رسی نگلنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صدیوں پہلے عصا ایک اسلحہ تھا، ایک ہتھیار تھا۔ لوگ جب جنگلوں میں سفر کرتے تھے، بیابانوں میں سفر کرتے تھے، تو وہ اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا رکھا کرتے تھے۔ یہی عادت مبارکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی۔ تو کیا ڈنڈے کو آج 21ویں صدی میں اسلحے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی؟ اس کی ایک تعویل یہ بھی ہے کہ خواہ ٹینک ہے، ہوائی جہاز ہے، میزائل ہے، ایٹم بم ہے، وٹس ایور، جو کچھ بھی اسلحہ ہے، بارود ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو آپ ڈنڈا یعنی سپاہی، محافظ، فوجی، رینجر، اینٹی نارکوٹکس، ان سب کو آپ ایک گروہ شمال کر لیں، اسلحے والے، ڈنڈے والے۔ تو اس ڈنڈے کی ایک تعویل تو یہ ہو گئی کہ چلو جی قوم کی حفاظت کرنی ہے، کس حوالے سے؟ ان کا مال نہ لٹ جائے، ان کی جان کو خطرہ نہ ہو، اور اصل یہ ہے کہ ان کے ایمان کو خطرہ نہ ہو، کیونکہ
مدینہ کی ریاست میں وہاں پہ اصل ایمان اور ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کا مال، ان سب کو بچانا مقصود تھا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ آج کے اس دنیا کے موجودہ زمینی نقشے میں دیکھیں تو سرحد بندیوں میں کیا ہے، ہر کوئی جناب ملک کے، آپ دیکھیں سرحدوں پر فوجی وہ بندوق تانے کھڑے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ملک کے اندر نشہ بھی بک رہا ہے، ملک کے اندر کاریں بھی چوری ہو رہی ہیں، ملک کے اندر موٹر سائیکلیں بھی چوری ہو رہی ہیں، دودھ میں ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، مرچوں میں ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، یعنی ہر وہ ایسا معاملہ کہ ایمان کو بھی لوٹا جا رہا ہے، غلط عقائد و نظریات پھیلائے جا رہے ہیں، مال لوٹا جا رہا ہے، جانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ ڈنڈا بردار بیٹھے ہیں جی سرحدوں پہ کہ جی ہم حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں۔ او بھائی اللہ کے بندو، اگر تم حفاظت کے لیے بیٹھے ہو تو سرحد سے زیادہ اندر کی حفاظت ضروری ہے۔ اتنی بڑی فوج، پاک فوج، جس کے پاس ٹینک اور جہاز اور بندوق بنانے والے کارخانے، گولیاں بنانے والی فیکٹریاں، اتنا سب کچھ، جسٹ تصوراتی طور پہ 1 منٹ کے لیے فرض کریں کہ یہ سب کچھ اگر خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایک کمانڈر کے ہاتھ میں ہو، اور اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ پورے پاکستان میں سے درباروں پر، مزاروں پر نشہ بیچنے والوں کو ختم کیا جائے گا، تو کیا یہ 1 ہفتے سے زیادہ لمبی بات ہے؟ کیا خادم حسین رضوی صاحب اتنے ٹینکوں سمیت، اتنی بندوقوں سمیت، اتنے لاکھوں سپاہیوں سمیت اگر مزارات پر سے اسلحہ کے زور پر ان نشہ بیچنے والوں کو ختم کرنا چاہیں تو کیا 1 ہفتے سے زیادہ مدت چاہیے؟ ایسے ہی ملاوٹ ختم کرنے والوں کو، یا ٹریفک کی بد نظمی کرنے والوں کو، اشارہ کاٹنے والوں کو، یا دیگر جرائم کرنے والوں کو، سبزی منڈی میں لوٹنے والوں کو، 5 روپے کی سبزی کو 500 روپے کلو میں بیچنے والوں کو، ٹھیک ہے، اگر اتنی بڑی فوج کنٹرول نہ کر سکے، کتابیں بدل بدل کے لوگوں کا ایمان لوٹنے والوں کو اگر اتنی بڑی فوج قابو نہ کر سکے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہ ڈنڈے کا حق ادا ہوا، نہ یعنی بندوق کا، نہ ترازو کا، نہ قلم کا۔ تو یہ سب حقوق ہم سب پر واجب ہیں، اور ان پہ زیادہ واجب ہیں جو ان چیزوں کی تنخواہ کھا رہے ہیں، قلم کی، ترازو کی، بندوق کی۔ تو گزارش یہ ہے کہ آ جاؤ، دیکھو کہ صرف عصا کو اگر اسلحے سے تشبیہ دی جائے، فوج اور محافظ اور سپاہی اور یعنی آرمی سے تشبیہ دی جائے، تو آرمی کے کام صرف تحفظ نہیں ہوتا، اس کے دیگر کام بھی ہوتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، تو آرمی اپنے وسائل سمیت قوم کی مدد کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس مین پاور ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، وہ قوم کے جوان ہیں، قوم کے بیٹے ہیں۔ جب وہ یہ کرتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، میری ان کے ساتھ رضامندی ہے۔ ہاں، تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ بندوق کے، اسلحے کے، عصا کے حقیقی کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بات شروع ہوئی تھی، تو آج کے اس پروگرام میں موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک پر تھوڑی اور قرآن کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے بتائے ہوئے ارشادات پر پھر سے غور کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ قرآن پاک کی 20ویں سورت، اور آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 2 آیتیں 17 اور 18۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مقدس وادی طویٰ میں پہنچتے ہیں، اور پھر انہیں جوتے اتارے جانے کا حکم ہوتا ہے، اور پھر وہ گفتگو، وہ کلام، تو آگے چل کے آیت نمبر 17 میں 20 نمبر سورت اور 17 نمبر آیت، تو 20 اور 17 کو جب آپ سوچیں گے تو اور بھی بڑے حقائق آپ کو نظر آئیں گے 2017 میں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اب اس کے تسلسل میں آگے کیا چل رہا ہے، وہ سیاسی تجزیہ بعد میں کریں گے۔ آج ہم عصا پہ، ڈنڈے پہ، فوجی قوت پہ اور اسلحے کی نسبت سے، ٹھیک ہے، ڈاکے کو روکنے کے حوالے کی نسبت سے
موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی دیگر خصوصیات پر بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی جو ڈنڈا ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اٹ مینز کہ جو کمانڈر اس وقت کتاب والے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام، تو فوج ان کے دائیں ہاتھ میں تھی، یعنی اشارتاً محاورتاً کہ یہ جو بندوق والے ہیں یہ سپہ سالار کے رائٹ ہینڈ ہونے چاہیے، اور سپہ سالار وہ نہیں ہے جو داڑھی منڈا ہو اور جا کے آل سعود کو اور واشنگٹن والوں کو سلام کرے، اور وہ داڑھی منڈا شہباز ہو جو جا کے ڈاکوؤں کی تاج پوشی میں شرکت کرے۔ ابھی یہ 6 مئی کو برطانیہ کے کنگ چارلز کی تاج پوشی ہونے جا رہی ہے 6 مئی 2023 کو، اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ جا کے اس رسم تاج پوشی میں اس بادشاہ کو مبارک دی جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کتنا کھلا واضح ثبوت ہے کہ جب برطانیہ ڈاکو تھا اور ڈاکو ہے، اور بہت سے ڈاکو مل کر اگر ایک ڈاکو کو تاج پہنائیں تو وہ رہتا ڈاکو ہی ہے، اور اس کو مبارکباد دینے والے، اس جلسے میں شرکت کرنے والے یہ سب ڈاکوؤں کے ساتھی ہی شمار ہوں گے۔ تو لہٰذا آج کا یہ شہباز شریف، اس کے ساتھی یہ فضل الرحمان، اس کا ساتھی یہ عاصم منیر، اور اس کے ساتھی یہ سارے ادارے جب ایک ڈاکو کی تاج پوشی پر مبارکباد دینے والے حکمران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ سب بھی ڈاکوؤں کے ساتھی شمار ہوں گے، اور ان سب کے لیے دوبارہ سے یہ حقیقت پیش کی جا رہی ہے کہ ڈنڈے کے کام، عصا کے کام یہ اور بھی ہوتے ہیں۔ سن لیں کہ کیا ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ یہ سوال کیا کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے جو جواب دیا اس سے عصا کے دیگر حقائق کھل کے سامنے آتے ہیں، اس سے ہمارے لیے سبق ہے۔ فرمایا قالا ہی عصایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی قالا ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، یعنی ڈنڈا سر کے نیچے رکھ کے کبھی کبھی ایسے ٹیک لگاتا ہوں، آرام کرتا ہوں، اور وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس ڈنڈے میں، اس عصا میں میرے لیے اور بھی کام ہے، یعنی میں ان سے اور بھی فائدہ لیتا ہوں اس عصا سے۔ اب ان دو آیتوں میں سے آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بندوق والے ہی اصل رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی ادارے سارے بعد میں ہیں، ضمنی ہیں۔ اگلی بات، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، تکیہ لگاتا ہوں، آرام کرتا ہوں۔ اگر یہ لکڑی کا ڈنڈا ہے اور اس پہ آرام کیا جا رہا ہے تو آج اس کی تشریح و تعویل یہ ہے کہ آرام بندہ کرتا ہے جی گھر میں، تو ہمارے جو بندوق والے ہیں جو سال کا اکثر حصہ چھاؤنیوں میں یا دیگر باقی جگہوں پہ وہ اپنی ایک مخصوص ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے اشارہ یہ ہے کہ اس ڈنڈے کو آرام کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سویا جائے، مطلب یہ ہے کہ اس فوج کو ملک کے اندر تعمیراتی کاموں میں استعمال کیا جائے، خواہ وہ گھر بنانا ہے جس پہ بندہ آرام کر سکے، کیونکہ گھر میں ہی بندہ آرام کرتا ہے، گھر میں ہی بندہ تکیہ لگاتا ہے، جا کے سڑک پہ نہیں لیٹتا۔ تو یہ ہاؤسنگ کالونی اور دیگر اس طرح کی تعمیرات یہ فوج کے ذریعے کروائی جا سکتی ہیں، ہاں، لیکن جس طرح یہ پلاٹوں کی بندر بانٹ کی جا رہی ہے یہ منع ہے کہ ایک بڑے فوجی کو اتنا رقبہ دے دیا، اتنے پلاٹ دے دیے، ایک بڑے بیوروکریٹ کو اسلام آباد کے مہنگے مہنگے علاقوں میں 3 پلاٹ بانٹ دیے، یہ بندر بانٹ غلط ہے۔ یعنی
جب آپ دیکھیں کہ بدر الکبریٰ جیسے اہم معرکے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی زمینوں میں سے کوئی جاگیریں، کوئی پلاٹ بدری صحابیوں کو نہیں دیے، تو یہ آج کے فوجی اور آج کے بیوروکریٹ، یہ آج کے بڑے بڑے جناب عہدے دار، یہ کیوں ملک کے جو ساری زمین کھا رہے ہیں؟ کھانے کا لفظ ہی ہے، کیونکہ اگر ان کی نوکری کے بدلے میں ان کو 3 پلاٹ مل رہے ہیں یا ایک پلاٹ اچھا قیمتی مل رہا ہے، تو وہ جو ایک چھوٹی نوکری کرنے والا چوکی دار ہے کسی یعنی کہہ لیں کہ غیر اہم ڈپارٹمنٹ میں، ٹھیک ہے، اس چوکی دار کو پلاٹ کیوں نہیں ملتا، یا ایک کلرک کو کیوں نہیں ملتا؟ کیا انہوں نے ساری زندگی حکومت کی خدمت نہیں کی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ناانصافی اور ظلم پلاٹوں کی بندر بانٹ کی صورت میں نہیں چاہیے۔ ہاں، آرام اور تکیے کا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سبق یہ ہے کہ فوج کو ملک کے اندر تعمیرات کے کاموں میں استعمال کیا جائے، جیسا کہ فوج کے چند افسران نے بہت سال پہلے یہ اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک یعنی فوج کے بجٹ میں سے جو ہندوستان اور پاکستان کے علیحدگی کے وقت پیسہ ملا، اس سے فیکٹریاں لگائیں، اس سے ہماری فوج کی مختلف فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، یہ وہی فیکٹریاں جن پہ ہماری معیشت کا تکیہ لگتا ہے، ہم ان فیکٹریوں کے ذریعے سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو اسی کی آج کی تشریح و تعویل یہ بھی ہے کہ ملک کے اندر جو تکیہ لگانے والے معاملات ہیں، آرام اور سکون والے معاملات ہیں، ان میں بھی اس فوج کو، اس عصا کو، اس بندوق والے کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ ملک کے اندر پھر عوام آرام سے تکیہ لگائے، پھر کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ میری موٹر سائیکل چوری ہو جائے گی، پھر کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ میری گاڑی اٹھائی جائے گی، پھر کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ مجھے ملاوٹ والا دودھ ملے گا، مجھے زہریلی مشروبات کی بوتلیں، ٹھیک ہے، وہ خاص سٹنگ ہے یا دوسری ہے یا کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کھلے عام اس طرح عورتوں، حاملہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو نہیں بیچی جائیں گی، یعنی ملاوٹ اور زہر نہیں لوگوں کو دیا جائے گا، ان کی جانوں سے نہیں کھیلا جائے گا، کتابوں کے ترجمے بدل کے لوگوں کے ایمان سے نہیں کھیلا جائے گا۔ پھر عوام الناس آرام سے تکیہ لگائیں گے کہ جب عصا والے ان سب باتوں کی صحیح حفاظت پر مامور ہوں گے۔ اور پھر اگلا سبق یہ ہے وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اس ڈنڈے سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، کہ میں پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے۔ اب اس میں دو اشارے ہیں، پتے کا ذکر ایگریکلچر سے ہے، زراعت سے ہے، پھل سے ہے، سبزی سے ہے، یعنی ہماری پھل سبزی، ہمارا یہ سارا ایگریکلچر سیکٹر، یہ اس کی ذمہ داری تحفظ بھی فوج پر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بندوق والا وہ سارا سال بارڈر پہ کھڑا ہو کے تو جناب پتلی تماشا نہ کرے، بلکہ وہ اپنی اس ایگریکلچرل سیکٹر میں اپنی انپٹ دے، یعنی کام کرے، فصلوں میں، کھانے پینے کی اشیاء میں، زراعت میں اپنا کردار ادا کرے، پتا۔ اور دوسرا ہے بکری مینز لائیو سٹاک، بھینس ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، جو بھی یہ مویشی ہیں، تو یہ لائیو سٹاک۔ تو ان سب کو بھی دیکھیں کس پیرائے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں سوال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور اس وقت دائیں ہاتھ میں عصا تھا، قَالَ هِيَ عَصَايَ، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں تکیہ لگاتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اسی عصا میں، اسی ڈنڈے میں میرے لیے اور کام بھی ہیں، یعنی اس سے میں اور بھی نفع لیتا ہوں، اور بھی کام لیتا ہوں۔ تو اب یہ تھی عصا کی ایک آسان تشریح و تعویل کہ ڈنڈا صرف ایک کام کے لیے نہیں ہوتا، ڈنڈا اس کام کے لیے بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ خبردار اے ظالم حکمران، تو برطانیہ کے کنگ چارلز کی تاج پوشی کی رسم میں شرکت نہ کر، وہ ڈاکو ہیں، وہ ڈاکو کی تاج پوشی ہونے جا رہی ہے، وہاں پہ شرکت بھی جرم ہے،
وہاں پہ مبارکباد دینا بھی جرم ہے، خواہ اسلام آباد والا دے خواہ مکہ والا دے، اور اس جرم کو روکنے میں سب سے بڑا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ عصا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔